لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما آسان ترجمہ لا یحب پسند نہیں کرتا اللہ الجہرہ ظاہر کرنا بالسوء بری بات من القول بات الا مگر من جو جس ظلمہ ظلم ہوا ہو وکانا ہاں ظلم کو تم ظاہر کر سکتے ہو وکانا اور ہے اللہ سمیعاً سننے والا علیماً جاننے والا اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو اور اللہ سب کچھ سنتا ہے ہر بات جانتا ہے یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی معاف ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا ان تبدوا اگر تم کھلم کھلا کرو خیرن کوئی بلائی او تخفوه یا اسے چھپاؤ او تعفوا یا معاف کر دو عن سے سوء ان برائی فإن تو بے شک اللہ کانا ہے عفوا معاف کرنے والا قدیرن قدرت والا اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کرو تو بہتر ہے کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی حد تک اس کی برائی کرے لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود خطیہ اور علانیہ ہر حالت میں زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکالے اور اپنا حق معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود کثرت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ان بے شک الذين جو لوگ یکفرون انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا اور رسوله اس کے رسولوں ويريدون اور چاہتے ہیں ان کے يفرقوا فرق نکالیں بین درمیان اللہ و رسوله اور اس کے رسول ويقولون اور کہتے ہیں نؤمن ہم مانتے ہیں ببعض بعض کو نکفر اور نہیں مانتے ببعض بعض کو اور یریدون وہ چاہتے ہیں ان کے یتخذوا پکڑیں نکالیں بین ذالک اس کے درمیان سبیلاً ایک راہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا اولئک یہی لوگ ہم وہ الکافرون کافر جمع حقا اصل واعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینا ذلت کا ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم يفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما اور الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر ولم یفرقوا اور فرق نہیں کرتے بین درمیان احد کسی کے منہم ان میں سے اولئک یہی لوگ سوف ان قریب یؤتیہم انہیں دے گا اجورہم ان کے اجر وکانا اور ہے اللہ غفوراً بخشنے والا رحیماً نہایت مہربان اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کا اجر عطا کرے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا خذوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں اہل الکتاب اہل کتاب ان کے تنزل اتار لائے علیہم ان پر کتاباً کتاب من سے السمائی آسمان فقط سألو سو وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ اکبر بڑا من ذالکا اس سے فقالو انہوں نے کہا ارنا ہمیں دکھائے اللہ جہرتن اعلانیہ فآہدتہم الصاعقہ سو انہیں آ پکڑا الصاعقۃ بجلی بظلمہم ان کے ظلم کے باعث ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا العجلہ بچھڑا تو گوسالہ من بعد اس کے بعد ماں کے جاءتہم ان کے پاس آئیں البینات نشانیاں فعفونا سو ہم نے درگزر کیا عن ذالکا اس سے اس کو وآتینا اور ہم نے دیا موسیٰ سلطانا غلبہ مبینا ظاہر صریح اے پیغمبر اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں
موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں دکھاؤ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑک نے آ پکڑا تھا۔ پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا فوقہم ان کے اوپر الطور بِمِيثَاقِهِمْ ان سے عہد لینے کی غرض سے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا لَهُمْ ان کے لیے ان سے ادخلوا تم داخل ہو البابَ دروازہ سجدًا سجدہ کرتے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا لَهُمْ ان سے لا تعدوا نہ زیادتی کرو فی میں السبت ہفتہ کا دن، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظاً مضبوط، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم سینچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا۔ آیت نمبر 87۔ اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ آیت نمبر 87۔ ان واقعات کی تفصیل سورۃ بقرہ کی آیت 51 تا 66 اور ان کے حواشی میں گزر چکی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فَبِمَا بسبب نقضِهِم ان کا توڑنا، میثاقہم اپنا عہد و پیمان، کفرہم اور ان کا انکار کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیات، وقتلہم اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء نبیوں جمع بغیر حق نہ حق، وقولہم اور ان کا کہنا قلوبنا ہمارے دل جمع غلفٌ پردے میں، بلکہ طبع اللہ مہر کر دی اللہ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کفر کے سبب، فلا یؤمنون سو وہ ایمان نہیں لاتے، الا مگر قلیلاً کم۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 88۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 88۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہماری دل بالکل محفوظ ہیں کہ ان میں اپنے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں جملہ معترضہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ دل محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے کوئی صحیح بات ان کے دلوں میں نہیں اترتی۔ آیت نمبر 89۔ تھوڑی باتوں مراد یہ ہے کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما۔ وبکفرہم ان کے کفر کے سبب، وقولہم اور ان کا کہنا، ماننا، علی پر مریم بہتان عظیما بڑا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑی بھاری بہتان کی بات کہی۔ آیت نمبر 90۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس معجزے کو تسلیم کرنے کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک نفس اور عفت مآب خاتون پر گناہانہ الزام لگایا تھا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا۔ وقولہم اور ان کا کہنا، انا ہم قتلنا ہم نے قتل کیا مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه اور نہیں قتل کیا اس کو، وما صلبوه اور نہیں سولی دی اس کو، ولیکن اور بلکہ شبہ صورت بنا دی گئی لہم ان کے لیے، وان اور بے شک الذین اختلفوا جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، فیہ اس میں، لفی شک البتہ شک میں، منہ اس سے، ما لہم نہیں ان کو، بھی اس کا، من علم کوئی علم، الا مگر اتباع پیروی، الظنی اٹکل، وا اور ما قتلوہ اس کو قتل نہیں کیا، یقیناً
اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 91۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں۔ آیت نمبر 92۔ انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوائے اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے۔ آیت نمبر 91۔ قرآن کریم نے یہ حقیقت بڑے پرزور الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی قتل کر سکا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کرنے پر اکتفا فرمایا ہے اور اس واقعہ کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کے مقدس ساتھیوں میں سے ایک نے یہ قربانی دی کہ خود باہر نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ دشمنوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور جب وہ باہر نکلا تو اس کو گرفتاری کر کے سولی دی گئی۔ واللہ سبحانہ عالم۔ یعنی آیت نمبر 92، یعنی بظاہر تو وہ یقینی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی، لیکن چونکہ ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، اس لیے ایسا ہے جیسے وہ در حقیقت شک میں ہیں۔ بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ بلکہ رفع، اس کو اٹھا لیا اللہ الیہ اپنی طرف، وکانا اور ہے اللہ عزیزا غالب، حکیما حکمت والا۔ بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَإِنَّ، اور نہیں من سے اہل الکتاب اہل کتاب، الا مگر لَيُؤْمِنُنَّ ضرور ایمان لائے گا بِهِ اس پر، قبل پہلے موتی اپنے موت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، يَكُونُ ہوگا عَلَيْهِمْ ان پر شہیداً گواہ۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ آیت نمبر 93۔ اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، اور عیسائی خدا کا بیٹا ماننے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے اہل کتاب، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی، اپنے مرنے سے ذرا پہلے جب عالم برزخ کے مناظر دیکھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے تمام غلط خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور وہ ان کی اصل حقیقت پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ اس حقیقت کی ایک تفسیر ہے جسے بہت سے مستند مفسرین نے ترجیح دی ہے، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے، اس کی روح سے آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا: اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ضرور بضرور ایمان نہ لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن جیسا کہ صحیح حدیث میں مروی ہے، آخر زمان میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت تمام اہل کتاب پر ان کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی، اور وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ فَبِظُلْمٍ، سو ظلم کے سبب، من سے الذین ہادو جو یہودی ہوئے، یہودی، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، علیہم ان پر، طیبات پاک چیزیں، احلت حلال تمہیں، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، کثیرن بہت، غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ 94 آیت نمبر۔ اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ 94 آیت، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر 146۔ بَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
اور آخذیم ان کا لینا الربا سود حالانکہ قد نہو وہ روک دیے گئے تھے انہو اس سے اکلہم اور ان کا کھانا اموالا مال جمع الناسی لوگ بالباطل حق واعتدنا اور ہم نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے منہم ان میں سے عذاب علیمن دردناک۔ اور سود لیا کرتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سود کھانے والوں میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا بھیا، مسلمانوں کو ہوگا کافروں کو بھی ہوگا۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمون الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن الراسخون پختہ جمع فی العلم علم میں منہم ان میں سے اور المؤمنون مومن جمع یؤمنون وہ مانتے ہیں بما جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے والمقیمین اور قائم رکھنے والے الصلاۃ نماز والمؤتون اور ادا کرنے والے زکوٰۃ والمؤمنون اور ایمان لانے والے باللہ اللہ پر اور الیوم الآخر آخرت کا دن اولئک یہی لوگ سنؤتیہم ہم ضرور دیں گے انہیں اجر عظیمہ اجر بڑا۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا بے شک ہم اوحینا ہم نے وہی بھیجی الیک آپ کی طرف کما جیسا اوحینا ہم نے وہی بھیجی الی طرف نوح والنبیین اور نبیوں من بعد اس کے بعد اوحینا اور ہم نے وہی بھیجی الی طرف ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا اور ہم نے دی داود زبور ہم نے وہی بھیجی تیری طرف جیسے وہی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد ہوئے، اور وہی بھیجی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر، اور ہم نے دے دی داؤد کو زبور اہل کتاب و مشرکین مکہ جب جملہ کفار قرآن مجید کی حقانیت و صداقت میں طرح طرح سے بےہودہ شبہ پیدا کرتے، دیکھیے اس موقع میں یہی کہہ دیا کہ جیسے تورات سب کی سب ایک دفعہ اتری تھی، ایسے ہی تم بھی ایک کتاب آسمان سے لا دو تو ہم تم کو سچا جانے بقول شخص ہوئے بدرا بہانہ بسیار سو حق تعالیٰ نے اس جگہ جانا نظر فرما کر اس کی حقیقت واضح کر دی، اور وہی کی عظمت اور کفا کے سب خیالات و شبہات بےہودہ کو رد کر دیا، اور وہی الہی کی مطابق کو عامہ اور قرآن مجید کی اطاعت کو تخصیص کے ساتھ بیان فرما کر بتلا دیا کہ حکم الہی کا ماننا سب پر فرض ہے، کسی کا کوئی عذر اس میں نہیں چل سکتا جو اس کی تسلیم کرنے میں تردد یا تأمل یا انکار کرے اور گمراہ اور بے دین ہے۔ اب یہاں سے تحقیقی جواب دیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ وہی خاص اللہ کا حکم اور اس کا پیغام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے، اور انبیاء سب جن پر جیسے وہی الہی نازل ہوئی ہے ویسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی، تو جس نے اس کو مانا اس کو بھی ضرور ماننا چاہیے، اور جس نے اس کا انکار کیا گویا اس طرح کا منکر ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ شاید یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو وہی شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی، گویا اول حالت محض تعلیمی حالت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے اور خبرداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دی جائے۔ چنانچہ انبیاء اولو العزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوا، اور وہی الہی سے سرتابی کرنے والوں پر بھی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔ خلاصہ یہ کہ پہلے حکم الہی اور انبیاء کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو معذور سمجھ کر ان کو ڈیل دی جاتی تھی اور سمجھانے ہی میں کوشش کی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کی مطابقت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا، تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا۔ اول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کے زمانے میں کافروں پر قسم قسم کے عذاب آئے، تو آپ کی وحی کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی۔ جو آپ کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وَرُسُلًا اور ایسے رسول جمع قد قصصناہم ہم نے ان کا حوال سنایا علیک آپ پر، آپ سے، من قبل ان سے قبل، ورسلا اور ایسے رسول ہم نہیں نقصص ہم نے حال بیان کیا علیک آپ پر، آپ کو، وکلم اور کلام کیا اللہ موسیٰ تکلیما کلام کرنا ہو، اور بھیجے ایسے رسول کے جن کا حوال ہم نے سنایا تجھ کو اس سے پہلے، اور ایسے رسول جن کا حوال نہیں سنایا تجھ کو، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے بول کر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہوئے ان سب کو بالاجمال ذکر فرما کر، جو ان میں اولو العزم ہیں اور جو مشہور اور جلیل القدر ہیں، ان کو تخصیص اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا، جس سے خوب معلوم ہو گیا کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کا حق ہونا اور اس کا ماننا ایسا ہی ضروری ہے جس تمام اولو العزم اور مشاہیر انبیاء کی وحی کو۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء پر جو وحی آتی ہے کبھی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، کبھی کتاب لکھی ہوئی مل جاتی ہے، کبھی بغیر پیغام اور بدون واسطے کے خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بات کرتا ہے، مگر ان سب صورتوں میں چونکہ وہ اللہ کا ہی حکم ہے، کسی دوسرے کا حکم نہیں، تو بندوں پر اس کی اطاعت یکساں فرض ہے۔ بندوں تک پہنچنے کا طریقہ تحریر ہو، خواہ تقریر ہو، خواہ پیغام ہو۔ تو اب یہود کا یہ کہنا کہ تورات کی طرح پوری کتاب ایک دفعہ میں آسمان سے لاؤ گے تو ہم تم کو سچا جانیں گے، ورنہ نہیں، کتنی بے ایمانی اور حماقت ہے۔ جب وہی حکم الہی ہے اور اس کے نازل ہونے کی صورتیں البتہ متعدد ہیں، تو پھر کسی صورت میں اس کے ماننے میں تردد اور انکار کرنا، یا یہ کہنا کہ فلاں خاص طریقے سے آئے گی تو مانوں گا ورنہ نہیں، صریح کفر ہے اور خود ہی حماقت۔ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسولا رسول جمع مبشرین خوشخبری سنانے والا، منذرین اور ڈرانے والے، لئلا یکون تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، اللہ پر، اللہ حجت بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اور ہے اللہ
اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا بھیجے پیغمبر خوشخبری اور ڈر سنانے والے تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد، اور اللہ زبردست حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو برابر بھیجا کہ مومنوں کو خوشخبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں، تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن اس عذر کی جگہ نہ رہے کہ ہم کو تیری مرضی اور غیر مرضی معلوم نہ تھی، معلوم ہوتی تو ضرور اس پر چلتے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور پیغمبروں نے راہ حق بتلائی، تو اب دین حق کے قبول نہ کرنے میں کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جا سکتا۔ وہی الہی ایسی قطعی حجت ہے کہ اس کے روبرو کوئی حجت نہیں چل سکتی، بلکہ سب حجتیں قطع ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت و تدبیر ہے، اور اگر زبردستی کرے تو کون روک سکتا ہے، مگر اس کو پسند نہیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے بما اس پر جو انزلہ اس نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، انزلہ وہ نازل ہوا بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفی اور کافی ہے باللہ اللہ شہیدا گواہ، لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو تجھ پر نازل کیا کہ یہ نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ کافی ہے ظاہر کرنے والا۔ یعنی وہی ہر پیغمبر کو آتی رہی ہے، کچھ نئی بات نہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن اس قرآن میں اللہ نے اپنا خاص علم اتارا، اور اللہ اس حق کو ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جو علوم اور حقائق قرآن مجید میں سے حاصل ہوئے اور برابر حاصل ہوتے رہیں گے، وہ کسی کتاب سے نہیں ہوئے، اور جس قدر ہدایات لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی۔ ان الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک الذین وہ لوگ جو کفر انہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا ان سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہی میں پڑے، ضلالا گمراہی بعیدا دور، جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے وہ بہت کر دور جا پڑے۔ ان الذین کفروا ظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفر انہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، لم یکن نہیں ہے اللہ لیغفر کے بخش دے لہم انہیں، ولا اور نہ لیہدیہم انہیں ہدایت دے طریقاً راستہ سیدھا۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوبارہ ہرگز اللہ بخشنے والا نہیں ان کو، اور نہ دکھلاوے گا ان کو سیدھی راہ۔ اللہ طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ مگر طریق راستہ جہنم خالدین رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ، وکانا اور ہے ذلک یہ علی اللہ پر یسیرا آسان، مگر راہ دوزخ کی راہ کریں اس میں ہمیشہ، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و توثیق کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ آپ سے منکر ہوئے اور تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حالات موجود تھے ان کو چھپا لیا، اور لوگوں پر کچھ کا کچھ ظاہر کر کے ان کو بھی دین حق سے باز رکھا، سو ایسوں کو نہ مغفرت نصیب ہوئی نہ ہدایت، جس سے خواب واضح ہو گیا کہ ہدایت آپ کے مطابق میں منحصر ہے، اور گمراہی آپ کی مخالفت کا نام ہے، جس سے یہود کو پوری سرزنش نہ ہو گئی اور ان کے خیالات کی تغلیظ واضح ہو گئی۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ یا ایہا اے الناس لوگ، قد جاءکم تمہارے پاس آیا رسول بالحق حق کے ساتھ، من سے ربکم تمہارا رب، فآمنوا سو ایمان لاؤ، خیرا بہتر لکم تمہارے لیے، وان اور اگر تکفروا تم نہ مانو گے، فإن تو بے شک للہ اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، والارض و زمین، وکان اور ہے اللہ علیما جاننے والا، حکیما حکمت والا۔ اے لوگوں تمہارے پاس رسول آ چکا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی، سو مان لو تاکہ بھلا ہو تمہارا، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یعنی اہل کتاب کی ترغیب بیان فرما کر اب عام سب کو لوگوں کو منادی کی جاتی ہے کہ اے لوگوں، ہمارا رسول سچی کتاب اور سچا دین لے کر تمہارے پاس پہنچ چکا، اب تمہاری خیریت اس میں ہے کہ اس کی بات مانو، اور نہ مانو گے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کہا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمہارے تمام احوال اور افعال سے خبردار ہے، تمہارا اعمال کا پورا حساب و کتاب ہو کر اس کا بدلہ ملے گا۔ فائدہ اس ارشاد سے بھی صاف معلوم ہو گیا کہ وہی جو پیغمبر پر نازل ہو اس کا ماننا فرض اور اس کا انکار کفر ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔
یا اہل الکتاب اہل کتاب لا تغلوا نقل نہ کرو دین فی دین اپنے دین میں اور لا تقولوا نہ کہو اللہ پر بارے میں اللہ سوائے اللہ کا حق، انما اس کے سوا نہیں، المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، اور اس کا کلمہ کہا اس کو ڈالا الی طرف مریم اور روح میں ہوں اس شیف آمن سو ایمان لا باللہ اللہ پر رسولی اور اس کے رسول والا، اور نہ تقولو کہو ثلاثتین انتہو بعض رہو خیرن بہتر لکم تمہارے لیے، انما اس کے سوا نہیں اللہ الہ واحد معبود واحد سبحانہ وہ پاک ہے، ان کے یکون لہو لہو اس کا ولد اولاد لہو اس کا ما جو فی السماوات آسمانوں میں، ما اور جو فی الارض زمین میں، کفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیل کا ساز۔ اے کتاب والو مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر پکی بات، بے شک مسیح جو ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا اور اس کا کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف، اور روح ہے اس کے ہاں کا سو مانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو، اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس بات کو چھوڑو بہتر ہوگا تمہارے واسطے، بے شک اللہ معبود ہے اکیلا، اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی اللہ کا ساز۔ اہل کتاب اپنی معیار کی تعریف میں غلط سے کام لیتے اور حد سے نکل جاتے، خدا کا بیٹا کہنے لگتے، سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کے بات میں مبالغہ مت کرو، جس سے اعتقاد ہو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھنا چاہیے، جتنی بات تحقیق ہو اس سے زیادہ نہ کہے، اور حق تعالیٰ کی شان مقدس میں بھی وہی بات کہو جو سچی اور محقق ہو، اپنی طرف سے کچھ مت کہو۔ تم نے یہ کیا غضب کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، ان کو وہی کے خلاف کا خدا کا بیٹا کہنے لگے اور تین خدا کے معتقد ہو گئے، ایک خدا، دوسرے عیسیٰ، تیسرے حضرت مریم۔ ان باتوں سے باز آؤ، اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس کی ذات پاک اور اس سے منزہ ہے اور مقدس ہے، یہ تمام خرابی اس کی ہے کہ تم نے وہی کی اطاعت اور پابندی نہ کی، وہی کی مطابقت کرتے تو خدا کے لیے بیٹا نہ مانتے اور تین خدا کے قائل ہو کر صریح مشرک نہ ہوتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول و قرآن مجید افضل الکتاب کی تکذیب کر کے آج دوہرے کافر نہ بنتے۔ فائدہ اہل کتاب کے ایک فریق نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی مانا اور قتل کرنا پسند کیا، جن کا ذکر پہلے گزرا۔ دوسرے فریق نے ان کو خدا کا بیٹا کہا، دونوں کافر ہو گئے، دونوں فریق گمراہی کا سبب بنے یہی ہوا کہ وہی کے خلاف کیا، اس سے ظاہر ہو گیا کہ نجات وہی کی مطابق میں منحصر ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں نیچے سے اوپر تک جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق اور اس کی مملوک اور اس کے بندے ہیں، پھر کہیے اس کا شریک یا اس کا بیٹا کون اور کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کام بنانے والا ہے اور سب کی کارسازی کے لیے وہی کافی ہے اور کسی دوسرے کی حاجت نہیں، پھر بتلائیے اس کو شریک یا بیٹے کی حاجت کیسے ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نہ کسی مخلوق میں اس کے شریک بننے کی قابلیت اور لیاقت، اور نہ اس کی ذات پاک میں اس کی گنجائش، اور نہ اس کو اس کی حاجت میں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام ہے جو ایمان اور عقل دونوں سے خالی ہو، معروم ہو۔ فائدہ مضمون بالا سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو کوئی حق تعالیٰ کے لیے بیٹا یا کسی کو اس کا شریک مانتا ہے وہ حقیقت میں جمی موجودات کو مخلوق باری اور باری تعالیٰ کو حالق جملہ موجودات نہیں مانتا، اور نیز اللہ تعالیٰ کو سب کی حاجت برابری اور حق کارسازی کے لیے کافی نہیں جانتا۔ گویا خدا کو خدائی سے نکال کر مخلوقات اور ممکنات میں داخل کر دیا۔ تو اب ارشاد سبحانہ یکون له ولد میں جس ناپاکی کی طرف اشارہ فی ہے تھا اس کا پتہ چل گیا، اور فرزند حقیقی اور فرزند مجازی اور ظاہری دونوں میں وہ ناپاکی چونکہ برابر موجود ہے، تو خوب سمجھ میں آ گیا کہ اس کی ذات مقدس جیسے اس سے پاک ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہو، ایسا ہی اس سے بھی پاک اور برتر ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنائے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تذلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. لن يستنكف المسيح أن يكون له عبدا لله والملائكة المقربون يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف آر نہیں مسیح ان کے یکون عبدا بندہ للہ اللہ کا ولا اور نہ الملائکۃ فرشتے المقربون مقرب جمع من اور جو یستنکف آر کرے ان سے عبادت ہی اس کی عبادت یستکبر اور کبر کرے فسیحشرهم تو قریب جمع کرے گا الیہ اپنے پاس جمیعا سب مسیح کو. اس سے ہرگز آر نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ فرشتوں کو جو مقرب ہے اور جس کو آر آوے اللہ کی بندگی سے تکبر کرے سو وہ جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا یعنی اللہ کا بندہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے حکموں کو بجا لانا. تو اعلیٰ درجے کی شرافت اور عزت حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ مقربین سے اس نعمت کی قدر اور ضرور پوچھیے ان کو ان سے اس کیسے ننگ اور آ سکتا ہے. البتہ ذلت و غیرت تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں ہے. جیسے نصارہ نے حضرت مسیح کو ابن اللہ اور معبود مان لیا مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر ان کی اور بتوں کی عبادت کرنے لگے سو ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب اور ذلت ہے. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأما پھر الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے وعملوا انہوں نے عمل کیا صالحات نیک فیوفیہم انہیں پورا دے گا اجورهم ان کے اجر ویزیدهم اور انہیں زیادہ دے گا من سے فضله اپنے فضل. واما اور پھر الذين وہ لوگ جو استنكفوا انہوں نے سمجھا واستكبروا اور انہوں نے تکبر کیا فيعذبهم تو انہیں عذاب دے گا عذابا عذاب علیم درناک ولا يجدون اور نہ پائیں گے لهم اپنے لیے من سے دون اللہ ولی دوسرے والا اور نصیر مددگار. پھر جو لوگ ایمان لائے عمل کیے انہوں نے اچھے تو ان کو پورا دے گا ان کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنا فضل سے. اور جنہوں نے آر کی اور تکبر کیا سو ان کو عذاب دے گا عذاب دردناک اور نہ پاویں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ناک چڑھاوے گا اور سرکشی کرے گا تو وہ یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے گا بلکہ ایک روز سب کو اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے اور حساب دینا ہے. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے یعنی اللہ کی بندگی پوری بجا لائے ان کو ان کاموں کا پورا ثواب ملے گا بلکہ اللہ کے فضل سے بڑی بڑی نعمتیں ان کے ثواب سے بھی زیادہ بھی ان کو ہدایت ہوں گی. اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ناک چڑھائی اور سرکشی کی وہ عذاب عظیم میں گرفتار ہوں گے اور کوئی ان کا خیر خواہ اور مددگار نہ ہوگا. جن کو اللہ کی بندگی میں شریک کر کے عذاب میں پڑے وہ بھی کام نہ آئیں گے. سو اب نصارہ سمجھ لیں کہ ان دونوں صورتوں میں سے ان کے مناسب حال کیا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے موافق شان کیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم تمہارے پاس آ چکی برہان اور روشن دلیل من سے ربکم تمہارے رب وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف نورا روشنی مبینا واضح. اے لوگو تمہارے پاس پہنچ چکی تمہاری رب کی طرف سے سند اور تاری ہم نے تم پر روشنی واضح. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما. فاما پس الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے باللہ اللہ پر واعتصموا اور مضبوط پکڑا بھی اس کو فسيدخلهم وہ انہیں قریب داخل کرے گا فی رحمت میں منہ اس سے اپنی وفضل و اور یہدیہم انہیں ہدایت دے گا الیہ اپنی طرف سے راستہ مستقیم سیدھا.
سو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑا تو ان کو دخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں اور پہنچا دے گا ان کو اپنی طرف سیدھے راستے پر۔ پہلی وحی الہی اور بالخصوص قرآن مجید کی عظمت اور اس کی حقانیت کا بیان اور اس کی مطابقت اور اتباع کی تاکیدات کا ذکر تھا۔ اس کی ذیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور ان کے ابن اللہ ہونے کا ذکر کیا تھا جس کے قائم سارہ تھے۔ اس کی تردید اور ابطال کے بعد اب اخیر میں پھر اسی اصلی اور ضروری بات کی سب کو تاکید فرمائی جاتی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے حجت کامل اور نور روشن پہنچ چکا اور جو ہدایت کے لیے کافی اور وافی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب کسی تعمل اور تردد کی گنجائش نہیں۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس مقدس کتاب کو مضبوط پکڑے گا وہ اللہ کی رحمت اور فضل میں داخل ہوگا اور براہ راست اس تک پہنچے گا، اور جو اس کے خلاف کرے گا اس کی گمراہی اور خرابی اسی سے سمجھ لیجئے۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ يستفتونك، آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، کل کہہ دیں اللہ یفتیکم، تمہیں حکم بتاتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان اگر امرؤن کوئی مرد ہلاکہ مر جائے، لیس نہ ہو لہو ولدن، اس کی کوئی اولاد، ولہو اور اس کی ہو اختن ایک بہن، ولا تو اس کے لیے نصف ما ترک جو اس نے چھوڑا ترکا ہوا اور وہ یرثھا اس کا وارث ہوگا۔ ان اگر لم یکن نہ ہو لہا اس کا ولدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر کانتا ہوں اثنتین دو بہنیں، فلہما تو ان کے لیے ثلثان دو تہائی مما اس سے جو ترکا اس نے چھوڑا ترکا، اور اگر قانون ہوں اخوتاً بھائی بہن، رجالن کچھ مرد و نساء اور کچھ عورتیں، وللذکر تو مرد کے لیے مثل برابر حظ حصہ الانثیین دو عورتیں، یبین کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، ان تضلوا تاکہ بھٹک نہ جاؤ، اللہ اور اللہ بکل ہر شیء ان چیز علیم جاننے والا۔ حکم پوچھتے ہیں تجھ سے، سو کہہ دے اللہ حکم بتاتا ہے تم کو کلالہ کا، اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کے بیٹا نہیں اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو پہنچا آدھا اس کا جو چھوڑ مارا، اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اس کے بیٹا، پھر اگر بہنیں دو ہوں تو ان کو پہنچے دو تہائی اس مال کا جو چھوڑ مارا، اور اگر کئی شخص ہوں اس رشتہ کے، کچھ مرد اور کچھ عورتیں، تو ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے۔ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ شروع صورت میں آیت میراث میں کلالہ کی میراث کا ذکر گزر چکا، اس کے بعد جو بعض صحابہ نے اس کے متعلق زیادہ تفصیل پوچھنی چاہیے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کلالہ کے معنی ہیں کمزور اور ضعیف، یہاں وہ شخص مراد ہے جس کے وارثوں میں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو، جیسے کہ پہلے بیان ہوگا، کیونکہ اصلی وارث والد اور ولد ہی ہیں۔ جس کے یہ نہیں ہو تو اس کے حقیقی بھائی بہن کو بیٹا بیٹی کا حکم ہے، اور اگر حقیقی نہ ہو تو یہی حکم ستیلوں کا ہے، اور جو کہ باپ میں شریک ہوں، ایک بہن ہو تو آدھا اور دو بہنیں ہوں تو دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن دونوں ہیں تو مرد کو دوہرا حصہ اور عورت کو کہرا ملے گا، اور اگر فقط بھائی ہوں بہن کوئی نہ ہو تو وہ بہن کے مال کے وارث ہوں گے، یعنی ان کا کوئی حصہ معین نہیں کیونکہ وہ عصبہ ہیں، جیسا کہ آیت میں آگے یہ سب صورتیں مذکور ہیں۔ اب باقی رہ گئے وہ بھائی بہن جو صرف ماں میں شریک ہوں، جن کو اخیافی کہتے ہیں، سو ان کا حکم شروع صورت میں فرما دیا گیا، ان کا حصہ معین ہے، یعنی اگر کوئی مرد مر گیا اور اس نے ایک بہن چھوڑی، نہ بیٹا چھوڑا نہ باپ، تو اس کو میراث میں نصف مال ملے گا، یعنی اور اگر اس کے برعکس ہو، یعنی کوئی عورت لا ولد مر گئی اور اس نے بھائی عیافی یا اخلاقی چھوڑا تو وہ بہن کے مال کا وارث ہوگا کیونکہ وہ عصبہ ہے، اور اگر اس نے لڑکا چھوڑا تو بھائی کو کچھ نہ ملے گا، اور لڑکی چھوڑی تو لڑکی سے جو بچے گا وہ اس بھائی کو ملے گا، اور بھائی یا بہن اخیافی چھوڑے گی تو اس کے لیے چھٹا حصہ معین ہے، جیسا کہ ابتدا صورت میں ارشاد ہوا، اور اگر دو سے زیادہ بہنیں چھوڑیں تو ان کو بھی دو تہائی دیا جائے گا۔ کچھ مرد اور کچھ عورتیں یعنی کچھ بھائی اور کچھ بہنیں چھوڑیں تو بھائی کا دوہرا اور بہن کا اکیرا حصہ ہے، جیسا کہ اولاد کا حکم ہے، یعنی اللہ رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو گمراہی سے بچانے کی غرض سے اپنے احکام حق کا صادقہ بیان فرماتا ہے، جیسے یہاں میراث کلالہ کو بیان فرما دیا اس میں کوئی غرض نہیں، وہ سب سے غنی و بے نیاز ہے۔ تو اب جو اس مہربانی کی قدر نہ کرے بلکہ اس کے حکم سے انحراف کرے، اس کی شکاوت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بندہ کو جملہ احکام کی تابعداری لازم ہے، اگر ایک معمولی و جزوی امر میں بھی خلاف کرے گا تو گمراہی ہے۔ پھر جو لوگ اس کی ذات
پاک اور اس کے صفات کمال میں اس کے حکم کا خلاف کرتے ہیں اور اپنی عقل اور اپنی خواہش کو اس کے مقابلے میں مقتدا بناتے ہیں، ان کی ضلالت و خباثت کو اسی سے سمجھ لیجیے کہ کس درجے کی ہوگی۔ اس سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ حق سبحانہ اپنے بندوں کی ہدایت کو پسند فرماتا ہے۔ اب فرمایا کہ اس کو سب چیزیں معلوم ہیں، تو مطلب یہ نکلا کہ مسائل دنیا میں جو ضرور پیش آئی اس کو پوچھ لو۔ سو اس ارشاد میں صحابہ نے جو کلالہ کے مسئلے میں استفسار فرمایا تھا، اس کی تقسیم کی طرف اور آئندہ کو ایسے سوالات کرنے کی ترغیب کی طرف اشارہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سب کی کچھ جانتا ہو، یعنی تم جو نہیں جانتے تم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کلالہ اور اس کے سوات دیگر صورتوں میں جو حصہ مقرر فرمایا گیا اس کی وجہ حقیقت میں کیا ہے۔ پھر آدمی کی عقل اس قابل کب ہو سکتی ہے کہ اس کے بھروسہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذات صفات میں وہی کے خلاف پر جرم کرے جو اپنے تعلقات اور اپنے کارب کے فرق اور امتیاز سے عاجز ہو۔ وہ ذات بچگوں اور اس کی صفات کو بدون اس کے بتلائے کیا سمجھ سکتا ہے۔ فائدہ اس جگہ کلالہ کے حکم اور اس کے سبب نزول کو بیان فرمانے سے چند باتیں معلوم ہوئی ہیں، وہ یہ کہ جیسے پہلے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سورہ نساء آیت نمبر 131 فرما کر اس کے بعد بطریق تمثیل اہل کتاب کا حال ذکر فرمایا تھا۔ ایسے ہی ارشاد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ سورہ نساء آیت نمبر 175 آخر آیا کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کو بطریق تمثیل ذکر فرمایا تاکہ وہی سے انحراف کرنے والوں کی گمراہی اور برائی اور وہی کا اتباع کرنے والوں کی حقانیت اور بلائی خوب سمجھ میں آ جائے۔ اسی کے ذیل میں دوسری بات یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ اہل کتاب نے تو یہ غضب کیا کہ ذات اقدس سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شریک اور اولاد جیسے شنیع امر کو اپنا ایمان بنا لیا اور وہی الہی کا ہم ٹھوک کر خلاف کیا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ اصول و ایمان اور عبادت اور درگرہ معاملات جزیہ اور معمولی مسائل متعلقہ میراث نکاح وغیرہ میں بھی وہی کے متجسس اور منتظر رہتے ہیں، اور ہر امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تسلیم کی منہ کو تکتے میں ہیں، اپنی عقل اور خواہش کو حاکم نہیں سمجھتے۔ اگر ایک دفعہ میں تشفی نہ ہو گئی تو مقرر حاضر خدمت ہو کر دریافت کرتے ہیں مصرع ابھی تفاوت راہ از کجاست تا بکجا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سید المرسلین بھی بلا حکم وہی اپنی طرف سے حکم نہ فرماتے تھے۔ اگر کسی امر میں حکم وہی موجود نہ ہوتا تو حکم فرمانے میں نزول وہی کا انتظار فرماتے، جب وہی آتی تب حکم فرماتے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ ذات پاک وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی حکم نہیں، چنانچہ آیات متعددہ میں ان الحکم الا للہ وغیرہ صاحب مذکور ہے۔ باقی جو ہیں وہ سب واسطے ہیں، ان کے ذریعے سے اوروں کو حکم الہی پہنچایا جاتا ہے۔ البتہ اتنا فرق ہے، کوئی واسطہ تقریب ہے، کوئی بعید، جیسا حکم سلطانی پہنچانے کے لیے وزیر اعظم اور دیگر مقربین شاہی اور احکام اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ بدرجہ سب واسطے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی کہ کسی امر میں وہی الہی کے مقابلے میں کوئی گمراہ کسی کی بات سنے اور اس پر عمل کرے۔ آنان کے جز روئے تو جائے نگر اند کو تہ نظر اند چہ کو تہ نظر اند نیز اشارہ ہے کہ اسی طرف کی ایک دفعہ تمام کتاب کی نازل ہونے میں جیسا کہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں وہ خوبی نہیں جو حسب حاجت اور حسب موقع متفرق نازل ہونے میں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ضرورت کے موافق اس صورت میں سوال کر سکتا ہے اور بذریعہ وہی مطلوب اس کو جواب مل سکتا ہے جیسا کہ اس موقع میں ہے، اور قرآن مجید کے بہت سے مواقع میں موجود ہے۔ یہ صورت مفید تر ہونے کے علاوہ بوجہ شرافت، ذکر خداوندی و عزت، خطاب حق عز و جل ایسے فخر عظیم پر مشتمل ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، جس سابق کی بلائی میں یا اس کے سوال کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوئی وہ اس کے مناقب میں شمار ہوتی ہے، اور اختلاف کے موقع میں جس کی رائے یا جس کے قول کے موافق وہی مطلوب اتری قیامت تک ان کی خوبی اور نام نیکی باقی رہے گی۔ سو کلالہ کے متعلق سوال جواب کا ذکر فرما کر اس طرح کے بالعموم سوالات اور جوابات کی طرف اشارہ فرما دیا، اور شاید اسی اشارے کے غرض سے سوال کو مطلق رکھا، مسئول عنہ کو سوال کے ساتھ ذکر نہ فرمایا بلکہ جواب میں اس کی تصریح فرمائی جس کی دوسری نظیر قرآن شریف میں نہیں، اور نیز جواب کو بالتصریح حق تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا۔ واللہ اعلم واللہ ہادی۔ الحاصل جملہ احکام کے لیے وہی الہی منشا اور اصل ہے، اور ہدایت اس کی مطابقت پر موقوف ہے، اور کفر و ضلالت اس کی مخالفت میں منحصر ہے۔ اور چونکہ آپ کے زمانے میں یہود و نصارہ اور جملہ مشرکین اور جملہ اہل ضلالت کی گمراہی کی جڑ یہی مخالفت تھی، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بہت جگہ وہی کی مطابقت کی خوبی اور اس کی مخالفت کی خرابی پر متنبہ فرمایا۔ بالخصوص اس موقع میں 2 رکوع اس محتم بشان مضمون کے لیے نازل فرمایا اور تفصیل و تمثیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد فرما کر آیت انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ
سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 163 کو ترجمۃ الباب میں داخل کیا اور ان دونوں رکوع کی طرف اشارہ کر گئے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ قولی تعالیٰ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبی